یہی ادب کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کیا ہے صحابہ نے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن ہے صحابہ میں، قرآن میں تفسیر کا علم جو رکھا عبداللہ بن عباس نے، امت نے حبر الامہ کا لقب دیا ہے، مفسر قرآن کا لقب دیا ہے۔ حلقہ درس ان کا ہر وقت تابعین سے بھرا رہتا تھا، ان کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث سنتا، اب دیکھو، جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث سنتا، دریافت کرنا چاہتا تھا، مجھے پتہ چلتا کہ وہ اس کا فلانا گھر ہے، میں اس کے گھر کی طرف اپنا پیدل سفر شروع کر دیتا، یعنی اپنے استاد کی طرف پیدل سفر شروع کر دیتا۔ اب وہ تو اپنے مکان کے اندر ہوتا، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں میں ادب کی وجہ سے اپنے استاد کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، ہاں اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، سامنے بیٹھ کے ان کا انتظار کرتا تھا، جب تک وہ باہر نہیں نکلتے تھے میں ان کے دروازے پہ دستک بھی نہیں دیتا تھا اور آواز بھی نہیں دیتا تھا کہ مجھے باہر آ کے فلانی حدیث بیان کر۔ ٹھیک ہے، یہ غالباً ابی ابن کعب ان کے استاد تھے، عبداللہ ابن عباس کے۔ ابی ابن کعب ان کے دروازے پہ جایا کرتے تھے۔ ابی ابن کعب کا مکان تھا یہ جنت البقیع کے دائیں طرف جائیں نا، اندر انٹر ہو کے دائیں طرف جائیں، اس جگہ پہ ان کا مکان تھا، لیکن اب تو وہ وسیع کر دی گئی جنت البقیع۔ وہاں پہلے ترکوں نے مسجد بھی بنائی تھی، مسجد ابی ابن کعب۔ اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کرتے تھے۔ صحابی یہ ان کو آواز بڑی خوبصورت دی تھی اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود جا کے کہا کرتے تھے ابی ابن کعب مجھے قرآن سناؤ، صحابہ کو کہتے تھے جاؤ ابی ابن کعب کو بلا کے لے کے آؤ مجھے قرآن سنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے حجرے سے نکلتے تھے اور سیدھا اس کے مکان کے گھر میں جا کے اس سے قرآن کی تلاوت سن کے آیا کرتے تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خیر، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ان کے مکان پہ جایا کرتا، میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا اور میں آواز بھی نہیں دیتا تھا، میں سامنے بیٹھ جاتا تھا، انتظار کرتا تھا۔ ابی ابن کعب جب باہر آتے، وہ استاد تھے ان کے، وہ ان سے تعجب کا اظہار کرتے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ چچا۔ حضرت عباس جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ، اور رشتے میں کیا لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ابی ابن کعب کہتے اب نسبت دیکھو، نسبت بیان کرنے ہیں، نام نہیں لے رہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، میرا دروازہ کھٹکھٹاتے، میں باہر نکلتا، میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا، آپ کو انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو، استاد ہے، اس نے ان کی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بڑا اچھا ایک بول دیا کہ آپ دروازہ کھٹکھٹا لیتے کہ آپ کی نسبت بڑی اونچی ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس جو تھے، اب یہ بھی ایک علم کا منبع تھا ان کے پاس، یوں ہی تو نہیں مفسر بن گئے، یوں ہی تو نہیں صحابہ میں ایک عالی مقام ان کو مرتبہ حاصل ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ ہر عالم اپنی قوم میں نبی کی مانند ہوتا ہے، ہر عالم اپنی قوم میں کس کی مثل ہوتا ہے؟ نبی کی مثل ہوتا ہے، کہ نبی جو تعلیم کر کے گیا، اب اس کے بعد وہ عالم بھی کس کی تعلیمات پھیلا رہے؟ نبی کی تعلیمات۔ جو فریضہ نبی کا تھا وہی فریضہ اس کا وارث کہہ رہا ہے، اس کا وارث ہر انجام دے رہا ہے، کہ عالم کی مثال جو ہے وہ نبی کی طرح ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے ابی ابن کعب سے عرض کی کہ حضرت صاحب، اللہ نے پھر اپنے نبی کی شان میں امت کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، کہ شاگرد کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کے مکان کے دروازے کے سامنے بیٹھ کے اپنے استاد کا انتظار کرے، اس کے دروازے کو دستک نہ دے، اس کو آواز نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ادب صحابہ کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ استاد تھے نا۔